الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریم آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. اللہ کا فرمان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے ان لوگوں کے مقام و مرتبہ اور درجات کو بلند کرتا رہتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جو لوگ علم کی دولت سے نوازے گئے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اے لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ اگر ایمان کامل ہو، پختہ ہو، اور اس ایمان کے مطابق اس ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے ایک مسلمان عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. اسی طرح جن کے پاس دین کا علم ہے اور وہ اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے با علم اور با عمل لوگوں کے درجات کو بھی بلند کرتا رہتا ہے. یعنی دنیا ہو کہ آخرت، رفعت و بلندی، کامیابی، ترقی، عروج اللہ رب العالمین نے ایمان میں رکھا ہے اور علم کی دولت میں رکھا ہے. میرے بھائیو، یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت اور فوقیت دی ہے. اللہ رب العالمین نے صرف اس علم کی وجہ سے. آپ پڑھیے سورہ بقرہ، آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، جانتے ہیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے جب اس زمین کے اوپر انسان نام کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایسی ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں نے کہا، اللہ جہاں تک تیری عبادت کا تعلق ہے اس کے لیے تو ہم ہر وقت حاضر ہیں. تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. تو جو کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، تو جیسے کہتا ہے ہم ویسے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جس مخلوق کو تو پیدا کرنے جا رہا ہے زمین میں، یہ صرف فتنہ اور فساد کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. بدتمیزی کریں گے،
شرارت کریں گے, لڑائی جھگڑا کریں گے, بس یہی کام ان کا رہے گا جس کو تو پیدا کرنے جا رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو مخلوق میں پیدا کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا, روح پھونکی, جان ڈال دی, کھڑا کر دیا, اور جتنی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں ایک ایک چیزوں کے نام اللہ رب العالمین نے وعلم آدم الاسماء کلھا, ہر ایک ایک چیز کے نام اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بتلا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ, آدم علیہ السلام کو فرشتے کو آمنے سامنے بیٹھا دیا. فرشتوں سے کہا اچھا جی یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں, ذرا ان کے نام بتلائیے. فرشتوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ رب العالمین ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے بتلایا ہے, سکھلایا ہے, بس اس کے علاوہ ہمارے پاس ذرہ برابر اور کوئی علم نہیں ہے. اس کا نام کیا ہے مجھے نہیں پتا, تو ہی جانتا ہے. آدم علیہ السلام سے پوچھا, آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کے نام بتلا دیے, ایک ایک چیز کے نام بتلا دیے. اسی علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتے کے اوپر یہ فضیلت عطا کی اور فرشتوں پہ واجب قرار دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر. تو انسان کو جو تمام مخلوقات پر فضیلت اور فوقیت ملی ہے اس علم کی وجہ سے. میرے بھائیوں, ہمیں جو شریعت ملی ہے نا, اس شریعت کے اندر علم کی کیا اہمیت ہے, اس شریعت نے علم کو کتنا اہم بنایا ہے. اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو اس کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ جبریل علیہ السلام کی پہلی ملاقات جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, اور جو پہلا لفظ کہہ کر جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا, وہ لفظ اقرا ہی تھا, پڑھیے پڑھیے. تو علم چاہے جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, انسان کو حاصل کرنا چاہیے. اسلام نے اس سے منع نہیں کیا, منع نہیں کیا کہ آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے, منع نہیں کیا کہ آپ دوسری تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کے دل میں جو عظمت, جو فضیلت, جو اہمیت ہونی چاہیے وہ دین کا علم ہے, کتاب و سنت کا علم ہے, اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا علم ہے. اور جس انسان کے اندر دین کا علم ہوگا, دین کی صحیح جانکاری ہوگی, اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا, شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. اور جس کے اندر دین کا صحیح علم نہیں ہوگا, شیطان کبھی اس کے ایمان سے کھیلے گا, شیطان کبھی اس کے عقیدے سے کھیلے گا. غرض جس انداز میں ہو شیطان اس کو گمراہ کر سکتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر تعلیم کی رغبت اور شوق دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نظر اللہ امرأ سمع حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ. نظر اللہ عمران, اللہ رب العالمین شاد رکھے, اللہ رب العالمین فرحاد رکھے, حشاش بشاش رکھے, خوش و خرم رکھے. کس مسلمان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع حدیثا, جس نے حدیث کی پوری کتاب نہیں, جس نے ایک حدیث سنی, فحفظہ, اپنے دل میں بیٹھا لیا, یاد کر لیا, حتی یبلغہ, سننے کے بعد, جاننے کے بعد اپنے گھر میں گیا, گھر میں لوگوں کو بتلایا, دوستوں کے پاس گیا, دوستوں کے پاس جا کر بتلایا,
اللہ رب العالمین نصر اللہ، خوش رکھے اللہ رب العالمین ایسے مسلمان کو. نبی دعا کر رہے ہیں، نبی دعا کی ہے آپ کے خوشی کے لیے، اس مسلمان کی خوشی کے لیے. زندگی کو خوش بنائے اللہ رب العالمین اس مسلمان کی جس نے ایک حدیث ہی صحیح سن کر اس کو یاد کر لیا اور یاد کر کے دوسروں کو بھی پہنچایا، دوسروں کو بھی بتلایا. لیکن دین کے علم کے تعلق سے یہ شوق، یہ جذبہ ہمارے اندر بہت کم ہے، ہمارے اندر بالکل نہ کے برابر ہے. بہت مجبوری ہے تو سن لیا، ورنہ بھاگ کھڑے ہوئے. صحابہ کو دیکھیے، ہماری طرح وہ بھی کاروبار کرتے تھے. ہم کہتے ہیں نا مصروف رہتے ہیں جی، ٹائم نہیں ملتا. وہ بھی کاروباری تھے، وہ بھی کام کاج میں لگے رہتے تھے. لیکن ان کا معمول کیا تھا؟ ان کا معمول یہ تھا کہ 2 آدمی 3 آدمی اپنے بیچ میں باری لگا لیتے تھے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جاؤں گا اور جو میں سنوں گا آ کر آپ کو بتلاؤں گا. کل آپ جائیے، آپ جو سنیں گے وہ مجھے آ کر بتلائیے. اس طرح صحابہ کرام باری لگا لیتے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ قصاص کے بارے میں ایک حدیث کسی صحابی کے پاس ہے، اور وہ صحابی اس وقت مدینے میں نہیں، مصر میں. مدینے میں نہیں ہے، مصر میں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص سواری خریدی، سفر کا سامان لادا، مدینے سے نکل گئے مصر کے لیے. مال کمانے کے لیے نہیں، ڈیلنگ کرنے کے لیے نہیں، پارٹی کے پاس نہیں. مدینے سے تنہا سواری پر بیٹھ کر مصر کے لیے نکل گئے، اور وہاں گئے، جا کر اس صحابی سے ملاقات کی اور اس حدیث کو سنا اور لا کر لوگوں کو بتلایا. یہ جذبہ تھا صحابہ کے اندر. بقی ابن مخلد رحمت اللہ علیہ اندلس میں رہتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بغداد میں، عراق میں رہتے تھے. بقی ابن مخلد اندلس سے بغداد آئے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیث کا علم سیکھنے کے لیے. اس وقت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پہ حدیث بیان کرنے پر پابندی تھی کہ آپ کسی کو درس نہیں دے سکتے، کسی کو تعلیم نہیں دے سکتے، پابندی لگی ہوئی تھی. بقی ابن مخلد آئے، ملاقات کی. امام صاحب نے کہا ابھی تو آ گئے ہو، دوبارہ مت آنا. اگر تم سے ملتے ہوئے مجھے دیکھ لیا تمہاری خیر نہیں ہے. کہا اب میں اتنی دور سے آیا ہوں تو بغیر حدیث کا علم سیکھے، بغیر حدیث کو جانے یہاں سے جاؤں گا نہیں. لاکھ پابندی ہے، رہنے دیجیے. کیا بہانہ تلاش کیا علم حاصل کرنے کے لیے؟ بقی ابن مخلد نے امام صاحب سے کہا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ میں آپ کے سامنے بھکاری بن کے آؤں گا، میں آپ کے سامنے مانگتا بن کر آؤں گا، بھیک مانگنے کی صورت میں آؤں گا، اور میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ایسے کھڑا ہو جاؤں گا جیسے ایک بھکاری کھڑا ہوتا ہے. میں بھکاری بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور ایک حدیث مجھے آپ سنا دیجیے گا، میں سن کر چلا جاؤں گا. یہ جذبہ تھا ان کے اندر. تب تو دین پھیلا. اتنی محنت، اتنی مشقت کیوں کی انہوں نے؟ اور بہت سارے کام کر سکتے تھے وہ دین کے لیے، دین کے علم کے لیے، کتاب و سنت کے علم کے لیے اتنی محنت کیوں کی انہوں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فضیلت آئی ہے نا، وہ اسی علم کے بارے میں آئی ہے. دوسرے جتنے علم سیکھ لیجئے، منع نہیں ہے، لیکن جو فضیلت آئی ہے وہ اس دینی علم کے بارے میں آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے علم حاصل کرنے والوں
کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے آ کر اپنا پر بچھا دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، علم حاصل کرنے والوں کے سامنے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ زمین کی، آسمان کی ساری مخلوقات، ایک نہیں ساری مخلوقات دعائیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں سمندر میں سمندر کی مچھلیاں بھی علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ غور کیجئے صرف ایک حدیث پر آپ، زمین میں کتنی مخلوقات ہے بے شمار، آسمان میں کتنی مخلوقات ہے بے شمار، زمین سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ اتنی ساری مچھلیاں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سب مل کر دعا کرتی ہے اس کے لیے جو علم حاصل کرنے کا جس کے اندر شوق ہو، جذبہ ہو، محنت ہو، لگن ہو، کوشش کر۔ اور یاد رکھیے یہ فضیلت صرف ایک مسجد کے امام کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت صرف ایک عالم دین کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت صرف محدث، مفتی، حافظ اور قاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت ہر اس شخص کے لیے ہے جو جمعہ کے اندر آئے اس ارادے سے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے۔ کہیں درس ہو رہا ہے، نصیحت کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں بیٹھ گیا مجھے کچھ سیکھنا ہے، اس نیت سے مسجد کے اندر جمعہ کے دن بھی آ جائے۔ جمعہ کا ثواب الگ ہے، سیکھنے کی نیت سے مسجد میں جمعہ کو حاضر ہو رہا ہے، درس میں 1 منٹ کے درس میں 2 منٹ کے درس میں بیٹھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ایسے آدمی کے لیے پر جھکاتے ہیں، کائنات کی ساری مخلوقات آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ اور صرف یہیں پہ فضیلت ختم نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المساجد، جو آدمی مسجد کی طرف آئے، مسجد میں آئے، ارادہ صرف یہ ہے کہ کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے۔ مسجد میں آئے، ارادہ ہے نماز پڑھنی ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ سکھانا ہے، اس ارادے سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان کو حج کرنے والے حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حج نہیں کیا انہوں نے، ابھی حاجی صاحب بنے نہیں، لیکن صرف سیکھنے اور سکھانے کی نیت جو دل کے اندر انہوں نے رکھی، اس نیت کی وجہ سے مسجد میں آئے، اللہ رب العالمین نے حج کرنے والے حاجی کے برابر ثواب رکھا ہے اس مسلمان کے لیے۔ کتنا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت عبادت کرنے والے مسلمان پر ایسی ہے جیسے میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمہارے ایک ادنا امتی پر۔ نبی اپنی فضیلت کے برابر قرار دے رہے ہیں عالم کو، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کا شوق کا جذبہ رکھتے ہیں۔ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات کا چاند جب نکلتا ہے سارے ستارے گویا بے نور ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کے سامنے دنیا کے سارے عبادت کرنے والے کی حیثیت یوں ہی۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا کہ علم حاصل کرنا مجھے نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ علم حاصل کرنا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل نماز پڑھیں گے ثواب صرف مجھے ملے گا، اگر میں دین کا علم حاصل کروں گا ثواب مجھے ملے گا، میں کسی کو سکھاؤں گا اس کو ملے گا، اس نے کسی کو سکھایا اس کو ملے گا، اور ان سارے کا علم مجھے ملے گا، ثواب مجھے ملے گا، میں نے پہلی بار سکھایا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علم کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے لوگوں کے لیے، علم
کا محتاج انسان کھانے اور پینے کی چیزوں سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ کھانے پینے کی ضرورت انسان کو دن اور رات میں 3 یا 4 بار ہوتی ہے، 2 بار ہوتی ہے. لیکن علم وہ نسخہ کیمیا ہے جس کی ضرورت انسان کو سانس کے برابر ہوتی ہے، ہر قدم پر ہوتی ہے. بعض اسلاف نے کہا علم مال سے بہتر ہے. کیوں مال سے بہتر ہے؟ کیونکہ مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. کہا مال خرچ کرو کم ہوگا، لیکن علم خرچ کرو اور زیادہ ہوگا. اسی لیے ہمارے اسلاف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت اور اتنی لگن میں رہتے تھے. میرے بھائیو، جب ہم علم حاصل کریں تو ہمارے اندر یہ شوق بھی ہونا چاہیے کہ وہ علم ہمارے لیے علم نافع ہو. کیا ہو؟ صرف علم نہ ہو، وہ علم ہمارے لیے علم نافع ہو. علم نافع، اب یہ کون سا علم ہے؟ وہ علم جس سے ہمیں فائدہ ملے، وہ علم جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں انسان کو کامیابی ملے، اس کو علم نافع کہتے ہیں. اور علم نافع کا اثر یہ ہوتا ہے کہ علم نافع انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے، عمل کا شوق پیدا کرتا ہے، انسان کو برائی سے روکتا ہے. اور جو علم انسان کو برائی سے نہ روکے وہ علم نافع نہیں، علم ضار، نقصان دینے والا علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، اگر اس علم کو کوئی اس نیت سے سیکھے کہ مجھے دنیا کمانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. میں عالم اس لیے بنا کہ لوگ میری خوب تعریف کرے، اور اس نیت سے میں خطبہ دوں کہ لوگ میرے ہر خطبے کی تعریف کرے. میں مفتی بن گیا، عالم بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا صرف اس لیے کہ لوگ میری قرأت کی تعریف کرے. میرے اندر علم آ گیا کہ میں دنیا بٹوروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ریاکار عالم، ایسا ریاکار حافظ، قاری کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کی بات تو بہت دور ہے، ایسا ریاکار جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے. تو ہمارے اندر علم ہے، علم نافع پیدا کرو. علم نافع انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. جب علم نافع ہوگا نا ہمارے اندر، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کا خوف بھی پیدا ہوگا. آپ نے سنی ہے نا وہ مشہور حدیث بخاری شریف کی، ایک شخص نے زمین خریدی. علم نافع کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں آپ. ایک شخص نے زمین خریدی، زمین کے میں گیا ہل چلانے کے لیے، کاشت کرنی ہے، بیج بونا ہے. جب ہل چلانے لگے اتفاق سے گھڑا نکلا سونے کا، سونے کا مٹکا نکلا زمین کے اندر سے ہل چلاتے ہوئے. اب یہ بھلا آدمی کتنا اللہ والا تھا، کتنا نیک تھا، کیا کیا وہ مٹکا لے کر، ہم تو فوراً دبا لیتے نا، کسی کو بھنک نہ لگے فوراً اندر. اگر کسی کو معلوم بھی ہو تو سونے کی جگہ مٹکا مٹی کا حاضر کر دکھا دے تو یہ نکلا سونے کا مٹکا نکلا. جس سے زمین خریدا تھا یہ بھلا آدمی، نیک آدمی، وہ مٹکا لے کر اس کے پاس پہنچ گیا جس سے زمین خریدی تھی. کہا بھائی جو زمین میں نے آپ سے لی تھی اس سے یہ مٹکا نکلا ہے، یہ آپ رکھ لیجیے، آپ کا ہے. اور وہ بھی اتنا اللہ والا، اس نے کہا بھائی یہ زمین تو میں نے بیچ دی، یہ زمین اب آپ کی ہو گئی، یہ زمین آپ کی تو یہ مٹکا آپ کا. کہا نہیں، یہ تو لینا پڑے گا آپ کو. دونوں میں بحث ہو گئی، وہ کہے تیرا، وہ کہے تیرا، یہ کہے تو رکھ، وہ کہے تو رکھ. دونوں ماننے کو تیار نہیں، کسی کی لینے کو تیار نہیں. سونے کا مٹکا، یہاں تو چاندی پہ جان نکال دے لوگ. سونے کا مٹکا. گئے قاضی صاحب کے پاس، قاضی صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا ہمارے بیچ میں. جھگڑا کیا ہے بھائی؟
جھگڑا یہ ہے، ان سے میں نے زمین خریدی، اس زمین سے یہ مٹکا نکلا ہے، اب یہ مٹکا ان کو میں دے رہا ہوں، رکھنے دیں، کہہ رہے تمہارا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا بھائی آپ نے خرید لی زمین، ہاں اپنے پاس رکھیے۔ نہیں جی یہ میں رکھ نہیں سکتا، ان کا ہے، زمین ان کی ہے، میں نے ان سے خریدی ہے۔ آخر میں مجبور ہو کر قاضی صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، آپ کے پاس اولاد ہے؟ جی ہے۔ ایک نے کہا میرے پاس بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے دونوں کی شادی کر دو اور یہ مال وہاں خرچ کر دو، اور جو بچ جائے اللہ کے لیے صدقہ کر دینا۔ یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ یہ فائدہ ہے کس کا؟ علم نافع کا۔ اگر علم نافع ہمارے اندر ہوگا، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، کہیں مجھ سے غلط کوئی کام نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ اگر ہمارے اندر علم نافع ہو، فائدہ دینے والا علم ہو، تو انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے یہ علم۔ غلط کے سامنے جھکنے سے بچاتا ہے علم۔ علم نافع غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو، چاہے دنیا آپ کے مخالف ہو جائے۔ جو باطل ہے باطل کو باطل کہا جائے گا، جو حق ہے حق کو حق کہا جائے گا، یہ علم نافع کی وجہ سے۔ بہت سنا ہے آپ نے، ہم نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت سنا ہے ہم نے۔ ایک کے بعد تین خلیفوں کا ظلم ہوا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، صرف ایک غلط مسئلہ کی وجہ سے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بھائی کہو قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے ویسے اللہ نے قرآن کو پیدا کیا ہے، یہ کہو۔ حالانکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ امام صاحب کے پاس مسئلہ آیا، کہا قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ حالات یہاں تک آئے کہ امام ہو کے مؤذن مسجد کا، سمجھیے سی بی آئی جانچ ہوتی تھی ان کی، بہانے سے ان سے مسئلہ معلوم کرتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ جس نے کہا اللہ کی مخلوق ہے چھوڑ دیا گیا، بڑے بڑے انعامات سے نوازے گئے، اور جس نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے گردن اڑا دی، گردن اڑا دی گئی، جیل میں بند کر دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ اس جرم میں جو کوڑے لگتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ہاتھی کے اوپر بھی وہ کوڑے لگائے جائے، ہاتھی بھی چیخ پڑے، ایسے کوڑے لگتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے کوڑے لگتے تھے، کوڑے کے مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ہوش میں آتے چھوڑتے نہیں، ظالم پھر مارتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ صرف ایک مسئلہ ماننا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ ابو الہیثم نام کا ایک آدمی چور ہے، ابو الہیثم چور ہے، جیل میں ملاقات ہوتی ہے امام صاحب سے، نام پوچھتے ہیں، نام کیا ہے؟ احمد۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ابو الہیثم۔ کس جرم میں آئے ہیں؟ امام صاحب نے کہا، کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ ابو الہیثم نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ ابو الہیثم نے کہا مجھے پہچانتے ہیں آپ؟ پہلی بار دیکھا ہوں، آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام ابو الہیثم ہے اور میں 1 نمبر کا چور ہوں۔ کیا ہوں؟ چور ہوں، چور، پاکٹ مارتا ہوں، لوگوں کا مال چھینتا ہوں۔ اس جرم میں نہ جانے کتنی بار یہ میں جیل میں آیا ہوں اور بے شمار کوڑے مارے گئے مجھے، لیکن میں نے آج تک اپنا جرم قبول نہیں کیا۔ امام صاحب پھسلنا جانا، امام صاحب پھسلنا جانا، آپ حق پر ہیں، قدم ڈگمگانا جائے آپ کا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلے سے ارادہ مضبوط تھا، لیکن ایک چور کی بات نے میرے ارادے کو اور مضبوط کر دیا۔ آخری دم تک یہی کہتے رہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ جذبہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے اندر کہاں سے آیا؟ یہ وہی کتاب و سنت کا صحیح علم تھا، علم نافع تھا،
جو ان کے اندر سے یہ آواز نکل رہی تھی کہ جو حق ہے وہ حق رہے گا، جو باطل ہے وہ باطل رہے گا، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ تو علم، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن وہ علم جو ہمیں نقصان دے، جو ہماری دنیا کو بگاڑ دے، جو ہماری آخرت کو بگاڑ دے، ایسا علم نہیں، چاہے دین کا ہی کیوں نہ ہو، وہ علم کہلائے گا جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو، ہمارے جانے کے بعد ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اندر صحیح ایمان پیدا فرما دے، ہر طرح کی برائی اور خرافات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، جو بیمار ہے ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کی جگہ اللہ ان کی مشکل کو آسان فرمائے، جب تک زندہ اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ہو، وما علینا الا البلاغ۔